ان لوگوں نے جو حدیثوں کا انکار کیا ہے، ان انکار کے پیچھے بیرونی یعنی عالمی طور پر اور اسی طرح سے اندرونی یعنی داخل ملک کے حساب سے کئی سارے اسباب ہیں۔ مختصراً ان اسباب کو میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا سبب خواہشات نفس کی پیروی، جس نے ان کو یہ کام کرنے پہ مجبور کیا۔ اسی طرح سے ان کی کم علمی اور جہالت۔ ظاہر ہے کسی کو اگر نبی کا مقام معلوم ہے، نبی کا منصب معلوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کے یہاں مقام معلوم ہے، اور یہ معلوم ہے کہ تم جس آسمان پہ تھوک رہے ہو وہ تھوک آسمان کے بجائے خود تمہارے منہ پہ آ کے گرے گا، کیونکہ اللہ نے سنت کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تم کہاں پہ جا رہے ہو؟ یہ ان کی علمی لا علمی اور جہالت ہے۔ اسی طرح سے احساس کمتری، انسان مغرب کا ایسا دلدادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ آج ہمارے نوجوان، ان کا ہیئر اسٹائل، ان کی لائف اسٹائل، ان کا کپڑا، ان کا پہننا، ان کا چلنا، ان کی آوازیں، ان کی شادی بیاہ اور زندگی کے تمام معاملات میں وہ ایسا لگتا ہے کہ مغرب کے دلدادہ ہیں۔ یہ صرف اور صرف احساس کمتری کا نتیجہ ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے عقل کو معیار بنایا، تو عقل کو تو معیار ابلیس نے بنایا تھا۔ جب سجدے کا حکم ہوا حضرت آدم کا، تو حکم اللہ دے رہا تھا، کہا میں کیسے سجدہ کروں، میں تو آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ تو مٹی سے پیدا ہوا۔ عقل ہی کا استعمال کیا تھا، وہ قیامت تک کے لیے راندے درگاہ ہو گیا، اور آج آپ عقل کا استعمال کر کے ابلیس کے طریقے پہ چل رہے ہیں یا نبی اور اللہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں۔ اسی طرح سے دنیاوی اغراض و مقاصد، ایسے جو بھی لوگ اٹھتے ہیں ان کے پیچھے فنڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے، ان کی آب و بھگت، ان کی پذیرائی اور ان کا لائف اسٹائل چینج ہو جاتا ہے، کیونکہ انہیں ایسے لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی صف کا بندہ ہمارے مقصد کی تکمیل کرے گا، لہذا اسے اپنے جیب خاص سے اس کی مدد ہونی چاہیے۔ اور چھٹا سبب ہے برطانوی سامراجی سازش، یعنی برٹش حکومت جو انگریزوں کی تھی، یہ انہی کے اصلاً پروردہ تھے، انہی کے پیداوار تھے۔ یہ چند اسباب تھے جن اسباب کی بنیاد پر ان لوگوں نے ایسا کیا ہے۔